السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین۔ اما بعد، محترم سامعین و سامعات، دور شریعہ، دور متقدمہ میں آپ تمام کا استقبال کیا جاتا ہے۔ فیا اہلا وسہلا ومرحبا بکم جمیعا۔ حیاک اللہ۔ اور جو ہم علم دین سیکھنے کا سلسلہ شروع کیے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین۔ اور اس میں جو کچھ بھی رکاوٹیں پیش آنے والی ہیں اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائیں، آمین آمین۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، آمین یا رب۔ آمین۔ محترم سامعین و سامعات، جیسے کہ یہ بات کا آپ کو علم ہے کہ دور شریعہ میں ہم جو سلیبس پڑھ رہے ہیں وہ عقیدے کا سلیبس ہے، اور حدیث کا ہے، تفسیر ہے، اور فقہ ہے۔ اس طرح کے بہت سے علوم ہم انشاءاللہ اللہ کے توفیق سے پڑھیں گے۔ تو میں جو آپ کو پڑھانے والا ہوں وہ عقیدے کے باب میں جو بنیادی عقائد ہیں، ایک مسلمان کو جس کا جاننا انتہائی ضروری ہے، وہ مسائل انشاءاللہ ہم پڑھنے والے ہیں۔ گزشتہ کلاس میں نواقض اسلام، یہ جو امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ تعالی نے جس کو ترتیب دیا ہے، اس کی ہم نے ابتدا کی، اور اس کے جو 10 نواقض انہوں نے ذکر کیے ہیں، اس میں سے 5 نواقض اسلام کو ہم نے تفصیل سے جاننے کی کوشش کی ہے۔ اس سلسلے میں کچھ سرسری طور پر جو گزشتہ کلاس ہوئی ہے اس پر بھی ہم گفتگو کرتے ہوئے نیا سبق لیں گے۔ یہ جو رسالہ ہے، یہ متن ہے، دراصل عربی متن ہے جس کا اردو ترجمہ آپ کے سامنے موجود ہے، اور اس کو لکھنے والے ہیں امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ تعالی، جن کی خدمات امت اسلامیہ کے لیے بہت ہی عظیم تھیں۔ یہ سن 1115 میں پیدا ہوئے اور 1206 میں وفات پائے۔ انہوں نے اپنی زندگی کا اکثر حصہ بچپن ہی سے تعلیم و تعلم میں صرف کیا، علم دین سیکھتے رہے، اور علم دین سے لوگوں کو آراستہ و پیراستہ کرتے رہے۔ ان کا سب سے اہم کام یہ تھا کہ نجد میں، عرب میں، سعودی عرب میں جو لوگ کفر و شرک کے دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، شرک کی نجاستوں میں پڑے ہوئے تھے، حتیٰ کہ مکہ مدینہ میں بھی لوگ شرک کر رہے تھے، اس کو انہوں نے مٹایا، اور ساتھ ہی ساتھ مکہ مکرمہ میں جو 4 مصلے ایک نماز کے لیے بچتے تھے، یعنی 4 ائمہ ایک اپنے اپنے مسلک کے مطابق نماز پڑھاتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی کوششوں سے، اور اس وقت کے جو بادشاہ تھے شاہ عبدالعزیز اور ان کے خانوادہ جو ملک سعود، یا پھر جو ہے شاہ عبدالعزیز کے جو حکمران تھے، ان کی مدد سے الحمدللہ انہوں نے
उस रस्म को ख़त्म किया और एक इमाम के पीछे लोगों को जमा किया। बोलिए। मौलाना आवाज बहुत कम आवाज़ है। कम रही है, 1 मिनट आप लाइन क्लास के बाद बात करें, ठीक है जी। तो बात ये चल रही थी हमारी, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह ताला की बड़ी खिदमत है और इन्होंने ये मतन, ये अरबी मतन इन्होंने तरतीब दिया है जिसका कुछ हिस्सा हम पढ़े हैं। तो आज उसका खुलासा पढ़ते हुए इंशाअल्लाह आगे बढ़ते हैं। इस्लाम के बहुत से नवाक़िज़ हैं। नवाक़िज़ का मतलब है इस्लाम से ख़ारिज कर देने वाले उमूर, यानी ऐसी चीज़ें अगर कोई मुसलमान करता है तो इस्लाम से निकल जाता है, इस्लाम से ख़ारिज हो जाता है। बहुत ही अहम मसला है, लोग इस पर तवज्जो नहीं देते हैं। तो इन्होंने उसको तरतीब दिया है और ताकि लोग ऐसे चीज़ों से अपने आप को बचा सके। तो सबसे जो पहली चीज़ जो एक मुसलमान इस्लाम के दायरे से ख़ारिज हो सकता है वो है अल्लाह की इबादत में शिर्क करना। अल्लाह की इबादत में शिर्क करना ये बहुत ही ख़तरनाक मसला है। लोग इस पर बिल्कुल ही तवज्जो नहीं देते हैं। बहुत से मुसलमान अल्लाह पर ईमान भी लाते हैं, अल्लाह की भी इबादत करते हैं, लेकिन साथ ही साथ गैरुल्लाह को भी शरीक करते हैं। अल्लाह की पनाह। तो लिहाजा एक मुसलमान को चाहिए कि वो शिर्क से अपने आप को बचाए। तो शिर्क ऐसी बुराई है कि अल्लाह ताला इसको कभी भी माफ़ नहीं करता। इन्नल्लाह अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह अज़्ज़ा व जल का फरमान है, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। सूरह निसा आयत नंबर 48 में अल्लाह ने फरमाया कि यकीनन अल्लाह ताला माफ़ नहीं करता कि उसके साथ शरीक किया जाए। हाँ, इसके अलावा जो अल्लाह ताला सगीरा गुनाह है उसको चाहे तो माफ़ करता है। और इसी में ये भी दाखिल है कि अगर कोई मुसलमान ज़बह करता है लेकिन वो गैरुल्लाह की रज़ामंदी के लिए जानवर को ज़बह करता है, या इसी तरीक़े से जो लोग वफ़ात पा चुके हैं, दुनिया से गुज़र चुके हैं, तो उनसे मदद तलब करता है, फरियाद तलब करता है, उन्हें पुकारता है या उनके लिए नज़र व नियाज़ पेश करता है। या मौलाना आवाज बहुत कम आ रही। अभी कैसे आ रही? अभी ठीक है? नहीं, नहीं बहुत कम है मौलाना। तो मैं जितनी कोशिश कर रहा हूँ अपने उस्ताद के मुताबिक आवाज़ पहुँचाने की, थोड़ा आप लोग उसको क़रीब कर लीजिए तो बेहतर होगा। अभी कैसी है? आ रही, लेकिन धीमी आ रही शेख आवाज। हाँ, अब प्रॉब्लम ये है कि जो है मैं जो पढ़ा रहा हूँ लैपटॉप से, शायद उसमें प्रॉब्लम है, पता नहीं। इसीलिए मैं और एक सिस्टम से पढ़ा रहा था, उसमें थोड़ा सा आवाज़ और भी थोड़ा सा जैसे आप बताए इसके अंदर क्लियर नहीं थी, तो फिर मैं लैपटॉप से शुरू हाँ कर दिया मैं। हाँ तो हाँ कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह आवाज़ को बढ़ाने की। खैर, तो पहली चीज़ ये है कि अल्लाह ताला के साथ शिर्क करना ये इस्लाम के नवाक़िज़ में से है। और दूसरी चीज़, अपने और अल्लाह ताला के दरमियान गैरुल्लाह को वास्ता और वसीला बनाकर पुकारना, जैसे आज बहुत से मुसलमान करते हैं। यानी ऐसे औलिया अल्लाह से यानी मदद तलब करते हैं और उनसे सिफारिश तलब करते हैं और उन पर भरोसा करते हैं ताकि उनको खुश करेंगे तो वो अल्लाह ताला तक हमारी बात पहुंचाएंगे और अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा। तो यानी डायरेक्ट अल्लाह ताला को पुकारने के बजाय वो इनको बीच में रखते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर बहुत से लोग दुनिया में हैं, वो लोग
کسی بڑے انسان کے پاس پہنچنے کے لیے چھوٹے لوگوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں، ان سے جو ان کے قریب ہے ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہماری بات ان تک پہنچائیے اور ہمیں ان سے ملنا ہے. جیسے چیف منسٹر سے ملنا ہے تو ان سے پہلے کئی پی اے ہوتے ہیں، ان سے سفارشیں کر کے ان تک پہنچتے ہیں. تو ایسا اللہ تعالیٰ کو بھی اس پر قیاس کرتے ہوئے لوگ غیر اللہ کو بیچ میں رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچنے کے لیے. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی نہیں ہے، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے کہ میں کہاں ہوں تو کہہ دیجیے کہ میں بہت قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور ہر پکارنے والے کی پکار کو میں سنتا ہوں. یہ دوسری چیز ہو گئی. اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ یعنی غیر اللہ پر بھروسہ کرنا اور ان کو اللہ کے اور اپنے درمیان سفارش اور واسطہ وسیلہ رکھنا، ایسے کرنے والا کیا ہے؟ کفر اجماعا، وہ متفقہ طور پر کافر ہے. اور تیسرا جو مسئلہ ہے اور اس کی دلیل کیا ہے؟ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، کفار مشرکین کہتے تھے کہ ان بتوں کی عبادت ہم صرف اس لیے کرتے ہیں کیونکہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں. اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو مشرک کہا اور ان کو جہنمی قرار دیا. نمبر 3، مشرکین کو کافر قرار نہ دینا، یہ بھی کیا ہے؟ نواقض اسلام میں سے ہے. یعنی جو مشرک ہے اس کو مشرک نہ کہنا، نا من لم یکفر المشرکین او شک فی کفرہم، یا ان کے کفر میں شک کرنا یا ان کے مذاہب کو صحیح کہنا، یہ سب اجماعاً کفر ہے. او صحح مذہبہم کفر اجماعا. یہ تمام چیزیں آپ غور کریے کہ آج ہمارے مسلمانوں میں یہ تمام چیزیں پائی جاتی ہیں. ضروری نہیں سب میں، لیکن کچھ مسلمانوں میں جو عقیدے سے بے بہرہ ہیں، یعنی عقیدہ کا علم ان کو نہیں ہے، تو ایسے مسلمان اس میں گرفتار ہیں اور اپنے ایمان کو برباد کر رہے ہیں. نمبر 4، اس بات کا عقیدہ رکھنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرے کا طور طریقہ زیادہ بہتر ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے زیادہ دوسرے دین کے ادیان کے جو ان کے جو بڑے ہیں، ان کے جو طریقے ہیں، ان کے طریقے زیادہ بہتر ہے. اگر کوئی یہ اتنا سمجھتا ہے، یا پھر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں اور احکام سے غیر کے فیصلے اور احکام افضل ہیں، اگر کوئی اس طرح سمجھتا ہے تو پھر یہ عقیدہ رکھنے والا کافر ہو گیا. اللہ اکبر. مثال کے طور پر طواغیت، یعنی طاغوت کہتے ہیں ہر وہ چیز جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جا رہی ہو. تو ایسے طواغیت انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں اور انسانوں کے علاوہ جنوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں، فرشتوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں. بعض لوگ اس کو پکارتے ہیں، اور بعض لوگ درخت، شجر، حجر، تو جو بھی سب جو ہے طواغیت ہے. تو جو ان طواغیت کے فیصلوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں پر ترجیح دیتا ہے تو ایسا عقیدہ رکھنے والا کافر ہو گیا. اور آج یہ چیز بہت ہی عام سی ہو چکی ہے. دین اسلام کا مسئلہ آیا تو کہتے ہیں کہ ارے بھائی یہ پرانے باتیں ہیں، چھوڑو، 1400 سال پرانی باتیں ہیں، پرانے فیصلے ہیں. آج نیا ماڈرن ہے، نیا زمانہ ہے، اس کے لیے ہم کو ایسی چیزوں کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے. تو اس طرح کے عقائد لوگ رکھتے ہیں. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے اپنے آپ کو بچائیں. اور نمبر 5، ایک مسلمان جس سے وہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے تو وہ کیا چیز ہے؟ نمبر 5 یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے کسی بھی حکم سے بغض و عداوت رکھنے والا کافر ہے. من ابغض شیئا مما جاء به الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ولو عمل به كفر اجماعا. والدلیل قوله تعالی
ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. اچھا، یہ عربی متن تھا. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے کسی بھی حکم سے بغض و عداوت رکھنے والا کافر ہے، اگرچہ وہ ظاہری طور پر دین پر عمل کرنے والا ہی کیوں نہ ہو. اللہ اکبر. یعنی جو شخص عمل بھی کرتا ہے لیکن وہ بغض رکھتا ہے، جیسے کہ منافقین کی مثال لے لیجیے. منافقین کیا ہیں؟ دل میں اسلام کے خلاف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف بغض و عداوت رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں. ہاں، ظاہر میں کیا ہے؟ وہ مسلمانوں کے صفوں میں رہتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، عبادت گاہوں میں آتے جاتے ہیں، اور ظاہری طور پر اسلام کے احکام کو ہم پر عمل کر کے دکھلاتے ہیں کہ ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، ہم بھی تم جیسے مسلمان ہیں، لیکن در حقیقت یہ لوگ اسلام سے خارج ہیں. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی نازل کردہ چیز سے ناخوش ہیں، ناخوش ہوئے، پس اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے اعمال ضائع کر دیے. تو جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات کو بھی ناپسند کرتے ہوں تو بھی ان کے اعمال کو اللہ تعالیٰ ضائع کر دیتا ہے، بیکار کر دیتا ہے. اتنا بڑا معاملہ ہے، اتنا اہم معاملہ ہے، لوگ اس پر ذرا سی بھی توجہ نہیں دیتے ہیں. تو اس کے بعد نمبر 6 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے کسی حکم یا کسی ثواب و عقاب کا مذاق اڑانا کفر ہے. اس کا عربی متن کیا ہے؟ من استہزأ بشیء من دین اللہ او ثوابہ او عقابہ کفر. والدلیل قوله تعالی قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے کسی بھی حکم یا کسی بھی اس کے اندر جو کسی بھی چیز کا جو ثواب بتلایا گیا ہے اس ثواب کا مذاق اڑائے، یا کسی حکم کا مذاق اڑائے، یا اس کے سزاؤں کا مذاق اڑائے کہ اسلام میں چوری کی سزا ہے، چور کرنے والے کی سزا کیا ہے؟ ہاتھ کاٹنا ہے. اور اسی طریقے سے جو زنا کرتا ہے اس کی سزا اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس پر کوڑے برسانا ہے، اور شادی شدہ ہے تو اس پر پتھر پھینک کر اس کو ختم کرنا ہے. لیکن یہ ہمارا اور آپ کا کام نہیں ہے، یہ تو شرعی عدالتوں کے فیصلے کے بعد حاکم وقت کی اجازت سے اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں یہ کیا جانے والا عمل ہے. تو خیر، جو اسلام کے لائی ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا یا کسی ایک حکم کا بھی مذاق اڑاتا ہے تو وہ کافر ہے. اور آج بہت سے مسلمان اس طرح کے مذاق کرتے رہتے ہیں، قرآن کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کارٹونز بناتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا مذاق اڑا. طلاق کیا ہے؟ طلاق کے بارے میں نعوذ باللہ غلط سلط باتیں کیا کرتے ہیں. اور بعض لوگ جو انتہائی قسم کے جاہل لوگ ہیں جو نماز کو ایکسرسائز کہتے ہیں، نماز کو یوگا کہتے ہیں، یا اس طرح جو ہے نماز کے بارے میں مذاق اڑاتے ہیں، قرآن کی آیتوں کے بارے میں مذاق کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. یہ سب کفریہ باتیں ہیں جو ایک مسلمان کہہ رہے ہیں، مسلمان جس کا عقیدہ رکھتے ہیں اور اسلام کی تعلیمات کو ہیج سمجھتے ہیں. اللہ نے فرمایا سورہ توبہ آیت نمبر 65 اور 66 میں، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ، اس کی آیتیں اور اس کا رسول ہی تمہارے ہنسی مذاق کے لیے رہ گئے ہیں، تم بہانے نہ بناؤ، یقیناً تم اپنے ایمان کے بعد کافر ہو گئے ہو. اللہ اکبر. یہ منافقین تھے اس وقت. تو منافقین کے سلسلے میں کہا جا رہا ہے یہ لوگ جو بھی قرآن میں حکم آتا تو ڈرتے تھے کہیں ہمارے خلاف کوئی اللہ تعالیٰ حکم نازل نہ کر دے
اور ہمارا جو راز ہے کہ ہم پکے مومن نہیں ہیں، ہم منافقین ہیں، یہ راز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بتلا دیں اور صحابہ کرام کو نہ معلوم ہو جائے، ڈرتے تھے اور کئی موقع پر مذاق بھی اڑائے کہ صحابہ نعوذ باللہ کے صحابہ کرام کو جو ہے برا بھلا کہا کہ وہ قرہ جو صحابہ کرام ہیں ان کو جو ہے کہ بہت کھانے والے، بہت پیٹو ہے، نعوذ باللہ، ایسی ایسی باتیں صحابہ کرام کے بارے میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امہات المؤمنین کے ساتھ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ جب ان سے کہا جاتا کہ تم اس طرح کیوں کر رہے ہو، وہ کہتے کہ جو ہے نہیں ہم تو مذاق نہیں کر رہے ہیں، بس ہم ایسی ہی باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے کہ اللہ ہی رہ گئے ہیں، اللہ کی آیتیں ہی تمہیں ملی ہیں، اللہ کے رسول ہی رہ گیا ہے کہ تم جس کا مذاق اڑاؤ۔ اب تو تم کافر ہو گئے، تم ایمان تو لائے تھے لیکن تم نے یہ جو حرکت کی اس سے کافر ہو چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ایک مسلمان جس سے کافر ہو سکتا ہے، تو یہ چیز ہے چھٹویں چیز۔ ساتویں چیز جادو کرنا یا جادو کروانا، یہ بھی کفریہ عمل ہے۔ اس کی عربی کیا ہے؟ ومنہ السحر ومنہ الصرف والعطف فمن فعله او رضی به کفر، والدلیل قوله تعالی وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر۔ جادو کرنا بھی کفریہ اعمال میں سے ہے، شرکی اعمال میں سے ہے۔ اس کی ایک قسم دلوں کو پھیرنا بھی ہے، الصرف، دلوں کو پھیرنا، یعنی اس کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ یہ ایک جادوی عمل ہے جس سے انسانی خواہش تبدیل کر دی جاتی ہے، یعنی شوہر یا بیوی کے دل کو ایک دوسرے سے محبت کی بجائے بغض و عداوت میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ یعنی شوہر کو بیوی کا دشمن یا بیوی کو شوہر کا دشمن بنانے کے لیے جو جادوی عمل ہوتا ہے یہ ہے صرف کرنا، صرف کہتے ہیں۔ اور العطف جادو کی ایک قسم، یعنی دل میں جھکاؤ اور میلان پیدا کرنا بھی ہے۔ یعنی بعض کیا ہوتا ہے، کسی کو کسی سے محبت کروائی جاتی ہے، یعنی جس سے شیطانی طریقوں کو اپنا کر انسان کے دل میں نفرت کی جگہ محبت پیدا کی جاتی ہے۔ تو کسی کو کسی سے جدا کرنا ہو یا کسی کو کسی سے ملانا ہو تو جادوئی عمل کے ذریعے سے لوگ کرتے ہیں، تو اس طرح کرنے والا کافر ہے۔ تو جادوگر اور جادو قبول کرنے والا یہ دونوں بھی کافر ہیں۔ یعنی بعض کیا ہے جادو کرنے والے ہوتے ہیں، بعض کیا ہے جادو کروانے والے ہوتے ہیں۔ تو جادو کروانے والے یا جادو کرنے والے ہو، یہ سب کافر ہیں۔ آج کل کیا ہوتا ہے کہ لوگ حسد کی بنا پر کسی کو ترقی کرتے ہوئے دیکھ نہیں پاتے ہیں۔ کسی کو ترقی کرتے ہوئے، کسی کا کاروبار اگر اچھا چل رہا ہے، کوئی اچھا کاروبار چلا رہا ہے، بزنس اچھا کر رہا ہے اور اچھی ڈیلنگ ہو رہی ہے، اور یا کسی کی جو ہے اسی طریقے سے محلے میں بڑی اچھی عزت ہے، اس کا جو ہے مقام و مرتبہ ہے، یا اسی طرح کسی لڑکی کا کسی اچھے جگہ، اچھے خاندان میں، اچھے گھر میں رشتہ ہوا ہے، ایسا کچھ بھی معاملہ ہو تو کیا ہوتا ہے، حسد کرتے ہیں، محلے والے ہو یا خاندان والے ہو یا کوئی اور، حسد کر کے اب ان کو کس طرح نیچا دکھانا یا کس طرح ان کو اس مقام سے پیچھے کر دینا۔ اب ان کے پاس سامنے سے تو مقابلہ کرنے کی کوئی طاقت نہیں رہتی ہے، تو آخر کیا کرتے ہیں وہ لوگ، اس طرح پیچھے سے جادو کے ذریعے سے جادوگروں کی ہیلپ لے کر لوگوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ عز و جل نے ایسوں کے بارے میں فرمایا وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ۔ وہ دونوں بھی کسی شخص کو اس وقت تک جادو نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیں ہم تو ایک آزمائش ہیں، تو کفر نہ کر۔ یعنی یہ حضرت اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ذکر فرمایا کہ ہاروت اور ماروت دو فرشتوں کو بھیج کر اللہ تعالیٰ نے یہ علم
پہنچایا، یہ بھی ایک اللہ کی سمجھی آزمائش ہے. یہ علم اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے لیکن ایک آزمائش کے طور پر، اور لوگ اس کو جلدی قبول کیے، اور جو لوگ اس کو قبول کرنے لگے، اس کو جو سیکھنے کی کوشش کرنے لگے، تو وہ فرشتے کہتے تھے دیکھو ہم جو چیزیں سکھا رہے ہیں وہ ایک آزمائش ہے، اس کو نہ سیکھو اور سیکھ کر کفر نہ کرو. تو خیر لوگ تو شیطانی باتوں کو جلدی قبول کرتے ہیں، جلدی جو ہے ایکسیپٹ کرتے ہیں، ایسی چیزوں کی طرف زیادہ بھاگتے ہیں. جیسے ہم جو علم سیکھنے بیٹھے ہوئے ہیں کتنے 14-15 لوگ ہیں، لیکن اگر وہی کوئی کوئی جو ہے نیا ایکٹر جو ہے کچھ اپنا جو ہے بیان کرنے والا ہو، یا کوئی جو ہے منسٹر بیان کر رہا ہو، یا اسی طریقے سے کوئی نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے کوئی جو ہے بہت سے لوگ ایسے کام کر گزرتے ہیں، ایسی چیزوں میں کوئی نہ بلائے تو بھی جاتے ہیں. کوئی نیا فلم ریلیز ہوا ہے تو ایسی چیزوں کو ٹاکیزوں میں دیکھتے ہیں کہ جو ہے لوگ ایسے بھرے پڑے ہیں، قطار کھڑی ہے، اور جبکہ جو ہے شراب پینا حرام ہے، ایسی جگہ پر جو ہے لائنیں لگی ہوئی ہیں، باہر مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں. تو شیطان انسان کو ایسی چیز جس میں انسان کا نقصان ہے اس کو اچھا بنا کر پیش کرتا ہے، اور لوگ اسی کے پیچھے بھاگتے ہیں. تو جادو بھی ایک ایسی ہی چیز ہے جو جس سے انسان کافر ہو جاتا ہے، لیکن لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگ دو فرشتے لوگوں کو سکھاتے تھے، لیکن اس سے پہلے کہتے تھے کہ دیکھو ہم ایک آزمائش ہے، تم ہمارا علم سیکھ کر کافر نہ ہو جانا. تو خیر یہ چیز آپ یقین مانیے کہ اتنی عام ہو چکی ہے جس کو لوگ جو ہے بالکل گناہی تصور نہیں کرتے. نعوذ باللہ من ذالک، کہ جو ہے نعوذ باللہ ایسے جادوگروں کے پاس جاتے ہیں. اور خصوصاً ہمارے حیدرآباد میں یہ بہت ہی عام سی بات ہو چکی ہے کہ ہمارے خواتین بہنیں، برقع پوش خواتین جو اسلام سے بالکل ناواقف ہوتی ہیں، ایسے خواتین جو ہے جاتی ہیں اور اپنا ایمان بیچ ڈالتی ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. ایسے بہت سے لوگوں کو پکڑا بھی گیا اور نیوز میں ان لوگوں کو دکھلایا بھی گیا، جادوگروں کو بھی، اور جو جا کر جادو کرواتے ہیں ایسے لوگوں کو بھی پکڑا گیا. نعوذ باللہ من ذالک. ایسے اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے، اور جو بھی اس میں ملوث ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے فوراً توبہ کر لیں، اللہ سے معافی چاہیں، کیونکہ اس سے ایک مسلمان کافر ہو جاتا ہے. اور ایسے شخص کو زندہ رہنے کا بھی حق نہیں ہے. اگر کوئی اسلامی حکومت ہوتی تو اگر اس کا جرم ثابت ہو جاتا تو ایسے کو قتل کرنے کا حکم ہے. صحابہ کرام نے ایسے جادوگروں کو قتل بھی کر دیا، والعیاذ باللہ. اچھا ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے 7ویں بات ہوئی جس سے مسلمان اسلام کے دائرے سے نکل سکتا ہے، تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے. نمبر 8، مظاہرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. یعنی مسلمانوں کے برخلاف مشرکین کی مدد کرنا، اور نمبر 2 ان سے دوستی کرنا، یعنی مشرکین سے دوستی بھی کرنا اور مسلمانوں کے خلاف یعنی ان کی مدد کرنا، یعنی مشرکین کی مدد کرنا مسلمانوں کے خلاف. مثال کے طور پر جیسے بہت سے مسلمان بستیوں میں، مسلمان محلوں میں ایسے مسلمان ہوتے ہیں جو آستین کے ساتھ جس کو کہہ سکتے ہیں، جو مسلمانوں کے جو رپورٹس ہے وہ پہنچاتے رہتے ہیں، مسجدوں میں آتے ہیں، مسجدوں کی جو رپورٹ ہے ایسے کافروں کی تک پہنچاتے ہیں، اور مسلمان اس سے جو ہے پریشان ہوتے ہیں. مسلمانوں کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے، جیسے اسکولس ہے مسلمانوں کے، یا مدارس ہیں مسلمانوں کے، یا مساجد ہیں مسلمانوں کے، تو خود ہمارے مسلمان بھائی جاسوس بن کر ایسے لوگوں تک ہماری باتیں پہنچاتے ہیں، اور ایسے چیزوں کی ویڈیوز بناتے ہیں، فوٹوز نکالتے ہیں، اور ان کی ہیلپ کرتے ہیں، ان سے دوستی کرتے ہیں تاکہ ان سے فائدہ حاصل ہو، ان سے جو ہے دوستی بنائے رکھے. کبھی اسی وقت میں
ان کی ہیلپ لے سکیں، یا پھر جو ہے ان سے کچھ پیسہ بٹور سکیں، یا کچھ اپنا کچھ پروجیکٹ ہے تو پاس نہیں کر رہا ہے تو اس سے پاس کروائیں. ایسے کچھ دنیاوی مفادات کی خاطر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں اور ایسے لوگوں سے دوستی کرتے ہیں. تو چاہے مشرکین ہو یا یہودی ہوں یا نصارہ ہوں، یعنی مسلمانوں کے خلاف جس سے بھی وہ دوستی کرتا ہے مسلمانوں کی نقصان پہنچانے کے لیے اور مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے، تو ایسا شخص بھی کافر ہو سکتا ہے. جس سے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. سورہ مائدہ آیت نمبر 51 ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے، اے ایمان والو، تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ تو آپس میں ہی ایک دوسرے کے دوست ہیں. تم میں سے جو بھی ان میں سے کسی سے دوستی کرے وہ بے شک انہی میں سے ہے. ظالموں کو اللہ تعالی ہرگز راہ راست نہیں دکھاتا. اللہ اکبر. آج دیکھیے کافروں سے اور یہود سے، نصارہ سے مسلم مملکتیں دوستی کر رہی ہیں، سیاسی مفادات کی خاطر ہو یا کچھ اور مفاد پیش نظر ہو، لیکن ان سے دوستی کر رہی ہیں. جبکہ اللہ نے فرمایا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ. تم چاہے جتنا بھی ان کو اپنا دوست سمجھو گے وہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے ہیں. وہ خود آپس میں ایک دوسرے کے مفادات کے لیے ایک دوسرے کی دوستی برقرار رکھتے ہیں اور کہیں نہ کہیں تمہیں نقصان پہنچانے کی کوششیں کرتے ہیں. اور یہ سب چیزیں ہم اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی اللہ انہیں بس کیا ہے کہ دنیاوی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ ایسے لوگوں سے دوستی کر رہے ہیں. چاہیے کہ مسلمان آپس میں متحد ہوں، مسلمان آپس میں، مسلمان مملکتیں اور مسلمانوں کی جو حکومتیں ہیں وہ آپس میں متحد ہوں، وہ اپنا ایک سکہ بنائیں، وہ اپنی حکومت، اپنی طاقت کو ایک جا کریں اور پھر ان دشمنوں کے خلاف جو خود اسلام سے دشمنی کرتے ہیں ایسے لوگوں کے خلاف مسلمان کھڑے ہوں. تب چل کر ہماری جو شان ہوگی، اسلام مسلمانوں کی جو ہے دنیا میں پہچان ہوگی اور مسلمانوں کی جان، مال، عزت و آبرو محفوظ رہے گی. اگر ہم کمزور ہوں گے، آپس میں متحد نہیں ہوں گے بلکہ ان سے دوستی کریں گے تو پھر دشمن تو دشمن ہی ہے، وہ خود یعنی آپس میں مسلمانوں کو لڑاتا ہے، لڑانے کی کوشش کرتا ہے اور کہیں نہ کہیں مسلمانوں کو نقصان پہنچاتا ہے اور پہنچائے گا. اب نمبر 9 جس سے ایک مسلمان اسلام سے نکل سکتا ہے وہ کیا ہے؟ التاسع من اعتقد أن بعض الناس لا يجب عليه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يسعه الخروج عن شريعته صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس کا عقیدہ ہو کہ بعض انسانوں کے لیے شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پابندی ضروری نہیں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے، تو ایسا عقیدہ رکھنے والا شخص بھی کافر ہے. اب آپ اس پر غور کر سکتے ہیں، اتنا خطرناک معاملہ ہے. جیسے کہ بہت سے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جیسے کہ خضر علیہ السلام کو ان کی شریعت کے علاوہ اپنے طور پر کچھ کام کرنے کی اللہ تعالیٰ نے گنجائش دی تھی. وہ اپنے علم کے مطابق جو اللہ نے ان کو دیا تھا کچھ کام کرتے تھے اور موسیٰ علیہ السلام نے ان سے جا کر علم حاصل کیا یا علم کے لیے نکلے تھے اور ان کے پاس گئے تھے، کچھ چیزیں بتائے بھی تھے. تو اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے کہ کسی شخص کو بھی
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے نکلنے کا اختیار حاصل ہے. ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پابندی کرنے کی ضرورت نہیں ہے یا ضروری نہیں ہے. اگر ایسا عقیدہ رکھتا ہے تو فہو کافر، ایسا شخص بھی کافر ہے. اور اس سلسلے میں جو ہمارے معاشرے میں جو چیز ہوتی ہے اس کو میں آپ کو بتاؤں گا کہ بہت سے لوگ صوفیہ جس کو کہتے ہیں، کیا کہیں گے، صوفیہ کرام جن کو کہا جاتا ہے، جبکہ اسلام میں یہ رہبانیت صوفیت نہیں ہے. اسلام معتدل مذہب ہے. کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ تم اللہ کی عبادت بھی کرو اور اپنے جو حقوق ہیں وہ حقوق بھی ادا کرو، دوسروں کے حقوق بھی ادا کرو. اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم اپنے خواہشات کو تکمیل نہ کرو یا پھر جو ہے اپنے آپ کو تکلیف پہنچاؤ یا اپنے بیوی بچوں کو تکلیف میں ڈالو. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ سب کے حقوق ادا کرنے کی اسلام ہمیں حکم دیتا ہے. لیکن صوفیہ میں سے بعض جو غالی صوفی ہے، جو لوگ یعنی بالکل ہی زہد و ورع کے نام پر ایسے اسلام میں کام انجام دیتے ہیں اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی وہ لوگ جو ہے کچھ ایسے اذکار ان کے پاس ہیں، وہ اذکار کرتے کرتے ان کا یہ عقیدہ بن جاتا ہے کہ اب ان کے لیے نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے، وہ اب ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضروری نہیں، بلکہ وہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے علم سیکھ رہے ہیں، وہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے علم حاصل کر رہے ہیں. وہ بہت پہنچی ہوئی ہستی ہیں. اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے تو کافر ہے. جیسے بہت سے شیعہ بھی یہ سمجھتے ہیں علی رضی اللہ عنہ کے یا پھر جو ہے ان کے جو ائمہ کے بارے میں، ان کے ائمہ کے بارے میں جو کہتے ہیں کہ جو ہے اب انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے علم سیکھتے ہیں. ہاں ایسی کچھ باتیں اگر کوئی کرتا ہے تو ایسا شخص آلریڈی کافر ہے شیعہ میں سے، یعنی وہ صحیح معنی میں مسلمان نہیں ہے. لیکن اگر مسلمانوں میں سے اگر کوئی ایسے عقیدہ رکھتے ہیں تو وہ بھی اسلام سے نکل سکتے ہیں. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. اللہ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. سورہ آل عمران آیت نمبر 85. جو شخص اسلام کے سوا اور دین تلاش کرے اس کا دین قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں سے ہوگا. یہ نویں چیز رہی کہ ایک مسلمان جس سے کافر ہو سکتا ہے. اور نمبر 10 الاعراض عن دین اللہ تعالی لا يتعلمه ولا يعمل به. والدليل قوله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. اللہ عز و جل نے فرمایا کہ اس کا ترجمہ آئے گا. پہلے جو ہے نمبر 10 کیا ہے وہ دیکھ لیں گے. یعنی دین اسلام سے مکمل انحراف کرنا، نہ اس کا علم حاصل کرے اور نہ ہی اس پر عمل کرے. دین اسلام سے مکمل نکل جانا ہے، انحراف کرنا، منہ پھیر لینا، اعراض کر لینا. اگر کوئی اس طرح کرتا ہے، بالکل نہ علم سیکھتا ہے، نہ علم سکھاتا ہے، نہ علم پر عمل کرتا ہے، تو ایسا شخص بھی دین اسلام سے نکلنے والا ہے. یعنی جو بہت سے جہلا ہے، مسلمان ہے، یعنی دنیا کے بارے میں تو بہت سے ڈگریاں ہیں، ڈاکٹرز ہے، انجینئرز ہے اور فلاں جو ہے بہت سے ڈگری حاصل کرتے ہیں، لیکن ان کو نہ کلمہ پتہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا صحیح معنوں میں اس کا علم ہے، نہ اس کے شرائط جانتے ہیں، نہ اس کے ارکان کیا ہے جانتے ہیں، اور نہ ہی ایمان اس کے ارکان جانتے ہیں، اور نہ ہی اسلام کی دیگر ارکان سے انہیں واقفیت حاصل ہے، اور نہ ہی وہ نماز پڑھنا جانتے ہیں ٹھیک طریقے سے، ویسے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. نہ ہی وضو کا طریقہ جانتے ہیں اور نہ ہی وہ غسل کا طریقہ جانتے ہیں کہ ایک شوہر بیوی جب وہ ہم بستری کرتے ہیں تو کس طرح ہم بستری کریں، اسلام میں کیا طریقہ بتایا گیا ہے، اور غسل کا طریقہ کیا ہے. کوئی جنوبی ہو جائے تو ناپاک ہو جائے تو پاکی کا کیا طریقہ ہے، اس سے بنا واقف ہے.
سیکھنا بھی نہیں چاہتے اور دین اسلام سے بالکل اعراض کر لیتے ہیں، انحراف کر لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین سیکھ کر کیا کریں گے، کیا کمائیں گے، کیا ہم ترقی کر سکیں گے، وہی مسجد کے اور مدرسے کے ہو کر رہ جائیں گے، وہی جو ہے لمبا جھبا پہننا پڑے گا، وہی فلاں کرنا۔ تو اس طرح نعوذ باللہ غلط قسم کے افکار اپنے دماغ میں بٹھا کر، یا کچھ ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کا جو اسلام پر عمل نہیں کرتے لیکن اسلام کی طرف منسوب ہیں، تو ایسے لوگوں کو دیکھ کر نہ علم سیکھتے ہیں، نہ علم جو ہے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ ہی اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے اللہ کی آیتوں سے وعظ کیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ اس کو نصیحت کی گئی، پڑھ کر سنایا گیا، لیکن پھر بھی اس نے ان سے منہ پھیر لیا، ثم اعرض عنها، پھر اللہ نے فرمایا اچھا انا من المجرمین منتقمون، ٹھیک ہے ہم یقین مان لو کہ ہم بھی گنہگاروں سے انتقام لینے والے ہیں۔ یعنی ایسے لوگ گنہگار ہیں جو نہ علم دین سیکھتے ہیں، نہ سکھاتے ہیں، نہ اس پر عمل کرتے ہیں، تو ایسے لوگ کیا ہیں؟ گنہگار ہیں۔ اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں سے ہم بدلہ لیں گے۔ اللہ اکبر، یہ ہے نمبر 10۔ یعنی اگر کوئی اس طرح کرتا ہے تو وہ اسلام سے نکلنے والا ہے۔ اور صرف 10 ہی نہیں ہے نواقض اسلام، بلکہ بے شمار ہے، بہت زیادہ ہے، لیکن جو بڑے بڑے چیزیں ہیں اس کو یہاں پر محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، نوٹ کیا ہے۔ اب اس کے بعد یہ آخری پیراگراف یہ ہے کہ ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره، وكلها من أعظم ما يكون خطرا ومن أكثر ما يكون وقوعا، فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه، نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ یہ عربی متن تھا جو انہوں نے لکھا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ مذکورہ نواقض اسلام کا مرتکب مرتد کہلائے گا، چاہے اس کا ارتکاب مذاق اور استہزاء میں ہو یا سنجیدگی میں ہو۔ البتہ وہ شخص مرتد نہ ہوگا جسے کافروں نے اس قدر مجبور کر دیا ہو کہ اسے اپنی جان کا خطرہ ہو گیا ہو۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی جو 10 نواقض جہاں پر ذکر کیے گئے ہیں، تو اگر کوئی شخص ان میں سے کوئی ایک بھی مزاح کے طور پر بھی کرتا ہو، یا پھر استہزاء ٹھٹا کرتے ہوئے کرتا ہو، یا پھر سمجھو کہ وہ مزاح نہیں بلکہ سنجیدگی سے، وہ جان بوجھ کر سنجیدگی سے کر رہا ہے، تو ایسا شخص کیا ہے؟ مرتد، یعنی اسلام سے نکل گیا ہے، تو اسلام سے نکل جانے والا کہلائے گا۔ البتہ ایسا شخص اسلام سے نہیں نکلے گا جس نے ان میں سے کوئی ایک کام کیا ہے لیکن وہ اس کو اپنی جان کا خطرہ تھا اور اس کو مجبور کیا گیا لیکن اس کا دل مطمئن ہے، تو ایسا شخص مرتد نہیں ہوگا۔ جیسے کہ ایک واقعہ ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله۔ اللہ نے فرمایا ہاں وہ شخص کافر نہیں ہوتا ہے إلا من أكره، جس کو مجبور کیا گیا ہو، اور مجبوری کی حالت میں اس کو جان کا خطرہ تھا تو اس نے کفریہ کلمہ کہہ دیا یا ان میں سے کوئی کام کیا۔ وقلبه مطمئن بالإيمان، شرط کیا ہے اس حال میں کہ اس کا دل ایمان سے لبریز ہو، بھرا ہوا ہو، مطمئن ہو، ایمان سے مطمئن ہو۔ ولیکن من شرح بالکفر، تو ایسا شخص کافر نہیں ہوتا، مرتد نہیں ہوتا ہے۔ ہاں وہ شخص جس نے کفریہ کلمہ کہا ہو یا جو ہے ایسا کوئی کام کیا ہو جس سے اسلام سے ایک مسلمان نکل سکتا ہے، جان بوجھ کر ہو یا مذاق کے طور پر ہو، لیکن یہاں پر کہا وقلبه الا من شرح صدرا، ہاں جو شرح صدر کے ساتھ اس طرح کرتا ہے، یعنی وہ کسی نے اس کو مجبور نہیں کیا ہے، وہ اپنی طرف سے کر رہا ہے، ہاں تو ایسا شخص کافر ہے۔ اللہ اکبر، والعیاذ باللہ، اللہ کی پناہ۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ ان نواقض کو ان کی سنگینی
اور ان کے عام ہونے کی وجہ سے ذکر کیا گیا ہے. یہاں پر جو 10 چیزیں ذکر کی گئی ہیں چونکہ اس کی خطرناکی بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ خطرناک ہے اور بہت زیادہ عام ہونے کی وجہ سے ذکر کیا گیا ہے. اسی لیے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ ان سے بچے اور خوف کھائے. ہم غضب الہی نیز اس کے اسباب اور عذاب کی سختی سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں, یعنی دعا کر رہے ہیں یہاں پر. چوتھی قسم میں وہ بھی داخل ہے جس کا یہ عقیدہ ہو کہ وضع قوانین, وضع نظام و قوانین. چوتھی قسم کیا ہے؟ چوتھی قسم یہ ہے کہ اگر من اعتقد ان غیر ہدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکمل من ہدی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے علاوہ کسی اور کا طریقہ زیادہ بہتر ہے, زیادہ مکمل ہے, یہ زیادہ اچھا ہے. جیسے کہ بعض لوگ ایسے لوگوں کے فیصلوں کو ترجیح دیتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں پر, تو ایسا شخص کافر ہے. تو چوتھا جو عقیدہ ہے, تو چوتھی قسم ہے جس کا یہ عقیدہ ہو کہ وضعی نظام و قوانین اسلامی نظام و شریعت سے بہتر ہے, یعنی جو اب ہندوستان کے جو قوانین ہے, جو لا ہے ہندوستان کا, وہ اسلام سے بہتر ہے. اگر کوئی سمجھتا ہے یا ہندوستان کے علاوہ کوئی اور بھی جو ہے ملک والوں کا جو قانون ہو, جو لا ہو, جو اسلامی سے ٹکراتا ہو, تو کوئی کہتا ہے کہ ہاں اسلام سے وہ بہتر ہے یا دونوں برابر ہیں, بہتر نہیں بلکہ بس کہتے ہیں کہ نہیں دونوں برابر ہیں, یا یہ کہ وضعی قوانین سے فیصلہ صرف جائز ہے کہتا ہے, برابر بھی نہیں کہتا ہے یا بہتر بھی نہیں, بلکہ ہاں کر سکتے ہیں, اس سے یہ بھی جو ہے ٹھیک ہے. اگرچہ اس کا یہ عقیدہ ہو کہ اسلامی شریعت دیگر نظاموں سے افضل اور بہتر ہے, یا یہ کہ اسلامی نظام میں 21ویں صدی کے شانہ بشانہ چلنے کی صلاحیت نہیں ہے, یعنی اس طرح کوئی بھی ان میں سے کوئی بھی چیز کا عقیدہ رکھتا ہو کہ جیسے وہ لوگ کہتے ہیں نا 1400 سال پرانی باتیں اب کیا چلے گی, یہ نیا ماڈرن زمانہ ہے, اس وقت کے فیصلے الگ ہیں اور اب کے فیصلے الگ ہیں. اگر کوئی اس طرح یہ کہتا ہے, یا یہ کہ اسلامی نظام ہی مسلمانوں کے تخلف اور پسماندگی کا سبب ہے, یعنی کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اسلام کے اوپر عمل کرنے سے ہی مسلمان پیچھے ہیں, آج پسماندہ ہے, مسلمان علم میں پیچھے ہیں اور دیگر جو ترقیات میں پیچھے, اگر کوئی یہ سمجھتا ہے, عقیدہ رکھتا ہے, یا یہ کہ اسلام صرف مسجدوں تک محدود ہے, یعنی کوئی کہتا ہے سمجھتا ہے کہ نہیں بھائی اسلام صرف مسجدوں کے بارے میں بتلاتا ہے, کا تجارت و کاروبار اپنی طرف سے کر سکتے ہیں, شادی بیاہ اپنے طور پر کر سکتے ہیں, اسلام میں کوئی اس کی تفصیلات موجود نہیں ہیں, یا یہ کہ زندگی کے دوسرے شعبوں میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں, یعنی اس طرح جو بھی جو ہے سمجھتا ہے وہ کافر ہے. اور اس کا آگے کہتے ہیں, یا جس کا یہ خیال ہو کہ چور کے ہاتھ کاٹنا یا شادی شدہ زناکار کو سنسار کرنا, یعنی اس کو پتھر سے مار کر ہلاک کرنا موجودہ زمانے کی مناسب نہیں ہے, اگر کوئی یہ سمجھتا ہے, یا اسی طرح جس کا یہ خیال ہو کہ معاملات اور حدود وغیرہ میں وضعی قوانین کا نفاذ درست ہے, معاملات اور حدود میں, یعنی جیسے کہ کوئی غیر شادی شدہ ہے, اس نے زنا کیا, یا پھر جو ہے اسلام سے کوئی شخص مرتد ہو گیا, تو ایسے ان کی سزا جو اسلام میں ہے تو اس کے مطابق سزا دینے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ جو ہے جو قوانین نکالے گئے ہیں, یعنی اس کو جو ہے قید کر دینا, یا اس کو کوئی اور جو ہے اس سے کچھ پیسے لے کر اس کو چھوڑ دینا, اگر ایسا کوئی سمجھتا ہے, وہ درست ہے سمجھتا ہے, تو بھی ایسا شخص کافر ہے, اگرچہ کہ اس کا یہ عقیدہ نہ ہو کہ یہ شریعت سے افضل ہے, تب بھی وہ کافر ہے, کیونکہ اس نے اس چیز کو جائز سمجھا جسے اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا, اور جس نے بھی اللہ کی حرام کردہ چیزوں جیسے زنا, شراب, سود اور اللہ کی شریعت کو چھوڑ کر بشری یعنی انسانی قوانین کے نافذ کرنے کو جائز سمجھا, وہ اجماعاً کافر ہو گیا. بات سمجھ میں ہے آپ لوگوں کو؟ اتنے جو ہے ساری چیزوں میں سے اگر کوئی ایک بھی کر لیتا ہے والعیاذ باللہ تو کافر ہے, یعنی اتنا اہم اور خطرناک معاملہ ہے جو نواقض اسلام, اتنا خطرناک معاملہ ہے, لیکن آج مسلمان اس کو بہت ہی لائٹ لیتے ہیں, لائٹ لے کر پڑھتے ہیں, کیا کہتے ہیں کہ جو ہے یہ کیا چیزیں ہیں, پرانی جو ہے باتیں ہیں, ایسے چیزوں کو ہم جو ہے سیکھ کر کیا کریں گے, لیکن یہ آخرت میں اس کا پتہ چلے گا کہ ایسی چیزوں کو کرنے کا کتنا بڑا نقصان ہوگا.
ولیعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اچھے کاموں کی توفیق دے اور ہمیں اور تمام مسلمانوں کو صراط مستقیم کی ہدایت فرما. اور بہت ہی قریب وہ سننے والا ہے اور درود و سلام ہو اس کی اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل و اصحاب پر. تو یہ الحمدللہ 10 نواقض ہم نے پڑھے ہیں جو امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ تعالی نے اس کا تذکرہ کیا ہے. بات واضح ہے آپ کے سامنے بھائیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شرح اربعین النووی نظر آ رہا آپ کو؟ پہلی حدیث بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے مؤلف کون ہیں لکھنے والے؟ امام ابو زکریا یحییٰ بن شرف النووی. اور یہ کب وفات پائے؟ 676 ہجری میں 676 ہجری میں وفات پائے. اور صحیح مسلم کے شرح کرنے والے ہیں. اور ہمارے پاس ریاض الصالحین جو ہم پڑھتے ہیں مساجد میں اور اپنے گھروں میں بھی ہے الحمدللہ، تو وہ کتاب انہوں نے ہی لکھی ہے. اور بہت ہی انہوں نے کم زندگی پائی لیکن اپنی زندگی کا وقت انہوں نے بہت ہی اچھا استعمال کیا. ایک ایک دن میں وہ تقریباً 10 بلکہ 12 لیسنس لیتے تھے. تو اس طرح انہوں نے الحمدللہ وقت کا صحیح استعمال کیا اور علم دین سے آراستہ اور پیراستہ ہو اور ہمارے لیے اتنا بڑا سرمایہ اور چھوڑے. پہلی حدیث اربعہ نوویہ کی اصلاح نیت کی اہمیت اور ضرورت پر ہے. اور حدیث کچھ اس طرح ہے: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. یہ حدیث تھی. اس کا ترجمہ ابھی ہم دیکھتے ہیں. اس کا ترجمہ یہ ہے. بسم اللہ. امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں. یہ صحابی رسول ہے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو کون نہیں جانتا ہے، کون اس سے واقف نہیں، ان سے واقف نہیں ہے. یہ دوسرے بڑے خلیفہ ہیں. شیطان بھی جو گلی سے گزرتے اس گلی سے وہ گزرنا پسند نہیں کرتا تھا، ڈرتا تھا عمر رضی اللہ عنہ کے جو ایمان سے. اللہ اکبر. تو یہ جلیل القدر صحابی خلفاء راشدین میں سے ہیں. وہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، متواتر حدیث ہے. یہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. کیا حدیث ہے؟ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی. چنانچہ جس شخص کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، یعنی باعتبار نیت، تو اس کی ہجرت بھی باعتبار انجام بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے. اور جس کی ہجرت باعتبار نیت اللہ دنیا حاصل کرنے کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی. وہ بیچ میں میرا نیٹ ورک چلے گیا تھا. اچھا اچھا. جی تو پھر ابھی دوسرے فون سے کنیکٹ کیا میں نے، وہ وائی فائی چلے گیا تھا. خیر، بسم اللہ. بات چل رہی تھی پہلی حدیث کے سلسلے میں. دوبارہ اس کو پھر کھولنا پڑے گا. ایک منٹ. ہاں،
امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی. چنانچہ جس شخص کی ہجرت باعتبار نیت اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے تو باعتبار انجام بھی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی ہے. اور جس کی ہجرت باعتبار نیت دنیا حاصل کرنے کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہے تو اس کی ہجرت باعتبار انجام اسی چیز کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی. اس حدیث کو امام بخاری نے اور امام مسلم نے اپنی کتابوں میں روایت کیا ہے. اس کے بعد اس حدیث کے بہت سے احکام اور فوائد ہم نے پڑھے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ دوبارہ پھر اسی کو ذکر کرنا مناسب نہیں ہے. بس دوسری حدیث کی طرف چلتے ہیں. بہرحال اس حدیث کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم جو بھی عبادت کریں, نماز پڑھیں, روزہ رکھیں, زکوٰۃ دیں, حج کریں, یا پھر ہم علم حاصل کر رہے ہیں, یا پھر ہم صدقہ و خیرات کر رہے ہیں, یا پھر جو ہے کسی کی ہم ہیلپ کر رہے ہیں, یا ہجرت کر رہے ہیں, یا جو بھی ہم کر رہے ہیں وہ اللہ کی رضا, اللہ کی خوشنودی کے لیے کریں تو ہی وہ قبول ہے, ورنہ وہ قبول نہیں ہوگا اللہ کے پاس, وہ مردود ہو جائے گا. اور یہ بڑی اہم حدیث ہے. اور نیت کے سلسلے میں یعنی ہر چیز میں نیت کا عمل دخل ہے, ہر چیز میں نیت کا عمل دخل ہے. اب دوسری حدیث آپ کے سامنے اسکرین پر ہے. وہ حدیث مراتب دین کے سلسلے میں ہے, یعنی اسلام, ایمان اور احسان کے سلسلے میں حدیث ہے. اس کی تفصیلات کیا ہے, اسلام کسے کہتے ہیں, ایمان کسے کہتے ہیں, اور احسان کسے کہتے ہیں. جیسے کہ آج بہت سے مسلمان اس سے ناواقف ہیں کہ ایمان کسے کہتے ہیں تو صرف چہرہ دیکھ کے رہ جاتے ہیں. اسلام کیا ہے, اسلام کے ارکان کیا ہے, چہرہ دیکھ کے رہ جاتے ہیں. بھائی احسان کیا ہے, کچھ نہیں پتا. تو آج انشاءاللہ وہ اس کی جو ہے تفصیلات ہم پڑھنے جا رہے ہیں. حدیث عربی میں اس طرح ہے. عن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. اس کا ترجمہ پہلے پڑھتے ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ دوسرا متن پڑھیں گے. ترجمہ یہ ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ اچانک ایک شخص خوب سفید کپڑوں میں اور سخت کالے بالوں میں نمودار ہوا. یعنی ایک ایسا اجنبی آدمی آیا جو بالکل سفید کپڑے ہیں اور جو ہے بال بالکل کالے ہیں, بالکل نوجوان آدمی ہے, خوبصورت آدمی ہے, اور اس کو ہم کوئی نہیں پہچانتے تھے. ایسا آدمی آیا, اس پر سفر کا کوئی نشان نہ تھا. یعنی کوئی اجنبی آدمی باہر سے آتا, اس وقت کا سفر جانتے ہیں کہ اونٹوں کا سفر ہوتا, خچروں کا, گھوڑوں کا, گدھوں کا سفر ہوتا تھا, یا کوئی پیدل چل کر آتا تھا. تو جو بھی آتا تو دھول گرد میں اس کے کپڑے میلے کچیلے رہتے تھے. لیکن یہ آدمی ایسا نہیں ہے, بالکل جو ہے سفید کپڑے ہیں اور بالکل تیار ہو کر آیا ہے, اور سفر کا کوئی علامت بھی اس پر نظر نہیں آ رہا ہے, اور ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہ تھا. یہ بات ہے, نیا آدمی تھا. وہ نبی آ کر کیا کیا, وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر بیٹھ گیا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معلم انسانیت ہیں, وہ سکھانے والے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات رہتی دنیا تک کے لیے ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سب سے پہلے تلامذہ ہیں, شاگرد ہیں, وہ صحابہ کرام ہیں. تو یہ بھی ایک شاگرد کی طرح, اسٹوڈنٹ کی طرح وہ آ کر بیٹھ گیا. اور کیا کیا, اور اپنے گھٹنے آپ کے گھٹنوں سے ٹیک دیے. اللہ, اتنا قریب بیٹھ گیا کہ ان کے گھٹنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے لگے ہوئے تھے, اور اپنی ہتھیلیوں کو اپنی دو رانوں پر رکھا, اپنے ہاتھوں کو, اپنی ہتھیلیوں کو اپنے رانوں پر رکھا, بالکل جو ہے ادب سے بیٹھا. تو اس کے بعد سوال کیا, اے محمد یعنی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ مجھے اسلام کے بارے میں بتلائیے. اخبرنی عن الاسلام, آپ مجھے اسلام کے بارے میں بتلائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا, الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه
وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدق. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليئا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواہ مسلم. اس صحیح مسلم کی تفصیلی روایت تھی جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی. اس کا ترجمہ چل رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے اسلام کے بارے میں پوچھا کہ آپ مجھے اسلام کے بارے میں بتلائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی شہادت دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے. نمبر 2 صلاۃ قائم کرو. نماز کو عربی میں صلاۃ کہتے ہیں. نماز قائم کرو. قائم کرو کہا گیا پڑھو نہیں بلکہ اس کی جو ہے پوری جو ہے شرائط کے ساتھ پورے قوانین کے ساتھ پورے ضابطوں کے ساتھ پورے ارکان ادا کرتے ہوئے خوشی اور خضوع سے ادا کرو. وقت پر ادا کرو. یہ حکم دیا گیا ہے. اور نمبر 3 زکوٰۃ دو. یہ بھی اسلام کا تیسرا رکن ہے. زکوٰۃ دینا. بہت سے لوگ بخیلی کرتے ہیں اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ نکالنے. بس سال میں ایک مرتبہ زندگی میں ایک مرتبہ نکال کر سونے کی چاندی کی زکوٰۃ نکال کر خوش ہو جاتے ہیں ہم جو ہے زکوٰۃ نکال لیے. بلکہ ہر سال جس میں بھی جو ہے نصاب تک پہنچ گیا ہے جو سونا یا چاندی یا پیسہ یا پھر پراپرٹی یا پھر جو ہے جو بزنس کاروبار جو سونے یا چاندی کے برابر جو سونے میں 85 گرام سونا اور چاندی میں شاید 52 گرام ہے اس طرح اس کا کچھ حساب ہے. تو اگر اس کے نصاب کو پہنچ گیا تو پھر اس پر زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے. تو یہ اسلام کا تیسرا رکن ہے. اور چوتھا رمضان کا صوم رکھو یعنی رمضان کا روزہ رکھو جو 30 دن کے روزے یا 29 دن کے ہوتے ہیں. اور 5واں اسلام یہ ہے کہ بیت اللہ کا حج کرو اگر وہاں تک پہنچنے کی تم میں استطاعت ہو یعنی طاقت ہو پیسہ ہو وقت ہو صحت ہو تو پھر تمہیں ضروری ہے. تو اسلام کے 5 بنیادی ارکان یہ ہیں. اسلام اسے کہتے ہیں جو ظاہری چیزیں اس کو جو عمل میں نظر آتی ہے. تو اس نے کہا آپ سچ فرماتے ہیں. تو ہمیں اس پر تعجب ہوا کہ خود سوال کرتا ہے اور خود ہی جواب کی تصدیق کرتا ہے. یعنی عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ جب آیا اور پوچھا ایک عام طالب علم کی حیثیت سے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتلایا تو گویا کہ خود پہلے سے جانتا تھا. یہ تصور دیتے ہوئے کہا کہ ہاں آپ سچ کہہ رہے ہیں. پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر رہا ہے تو ہم کو بڑا تعجب ہوا. یہ تو عجیب ہے. ہم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں اس وقت جب ہم نہیں جانتے ہیں اور آپ اس طرح ہم نہیں کہتے تھے کسی کو کہتے ہوئے نہیں سنا لیکن یہ عجیب معاملہ کر رہا ہے. تو پھر اس نے کہا دوسرا سوال کہ آپ مجھے ایمان کے بارے میں بتلائیے. اب اسلام کا سوال ہوگا. دوسرا ایمان کسے کہتے ہیں؟ فأخبرنی عن الایمان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر اس کے فرشتوں پر اس کی کتابوں پر نمبر 3 اس کے رسولوں پر نمبر 5 اس آخرت کے دن پر ایمان لاؤ نمبر 6 اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لاؤ. تو ایمان 6 باتوں کا نام ہے. اللہ پر ایمان اس کے فرشتوں پر ایمان اس کی کتابوں پر ایمان اس کے رسولوں پر ایمان آخرت کے دن پر ایمان اور اچھی بری تقدیر پر ایمان. اب ایمان کیسے کہتے ہیں اس کی تفصیلات انشاءاللہ آگے آئے گی. یعنی زبان سے اقرار کرنا اور دل سے یقین کرنا اور اعضاء و جوارح سے اپنے ہاتھ پیر سے عمل کرنا اور یہ ایمان ہے. اور ایمان بڑھتا بھی ہے اچھے اعمال کرنے سے اطاعت کرنے سے اور گناہ کرنے سے ایمان گھٹتا ہے. الایمان یزید و ینقص. ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے. اور یہ ایمان دل کی جو ہے دل میں جو ہے اس کا مقام ہے. یعنی
اللہ پر جو ایمان ہوتا ہے تو اس کا یقین دل پہ ہوتا ہے، دل میں ہوتا ہے، چونکہ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، اس کی کتابوں میں سے صرف ایک کتاب کو دیکھا، لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی کتابیں سب پر ایمان لانا، اس کے رسولوں میں سے کسی کو نہیں دیکھا، آخرت کا دن بھی نہیں دیکھا، اچھی بری تقدیر بھی ہم نے نہیں دیکھی، لیکن اس پر ہمیں یقین کرنا ضروری ہے، ایمان ہے جو اسلام سے بڑھ کر اس کا درجہ ہے۔ اس نے کہا صدقتا، آپ سچ فرماتے ہیں۔ پھر کہا مجھے احسان کے بارے میں بتلائیے، فاخبرنی عن الاحسان، مجھے احسان کے بارے میں بتلائیے۔ قال ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانه یراک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے دیکھ نہیں رہے ہو تو یقیناً تمہیں دیکھ رہا ہے، یعنی اس یقین کے ساتھ تم عبادت کرو، جیسے نماز پڑھ رہے ہو، وضو کر رہے ہو، زکات دے رہے ہو، اور حج کر رہے ہو، یا پھر جو بھی عبادت کر رہے ہو، اس یقین کے ساتھ کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یا پھر کم سے کم اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ خصوصاً نماز میں اس کا جو ہے ہم اظہار کریں اور جو ہے اس کو یعنی چیزوں کو یاد رکھیں کہ یہ احسان ہے۔ یعنی احسان کہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز کو اچھا سے اچھا کرنا، کسی بھی چیز کو اچھے سے اچھے کرنے کو احسان کہتے ہیں۔ تو اللہ کی عبادت میں کریں تو اچھے طریقے سے کریں۔ اس کے بعد اس نے کہا سوال کرتے ہیں فاخبرنی عن الساعہ، مجھے قیامت کے بارے میں بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں کیا ہی پیارا جملہ کہا کہ ما المسئول عنها بأعلم من السائل۔ دیکھیے کہ جس سے قیامت کے بارے میں پوچھا گیا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی مطلب جس طرح جتنا تم جانتے ہو اتنا میں بھی اتنا ہی جانتا ہوں، اس سے زیادہ میں نہیں جانتا ہوں۔ اس کے بعد اس نے کہا تو اس کی علامات کے بارے میں بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی چند علامات یہ ہیں کہ لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، اپنے مالکن کو جنے گی، نمبر 1، اور نمبر 2 تم دیکھو گے کہ ننگے پیر، ننگے بدن فقیر اور بکریوں کے چرواہے، یعنی ایسی ان کی خوبیاں ہیں، مطلب ایسی ان کی صفات ہیں جو بالکل فقیر لوگ، ننگے بدن، ننگے پیر، بکریوں کے چرانے والے لوگ اونچی عمارتیں بنا کر ایک دوسرے پر فخر کریں گے۔ اللہ، یہ جو ہے قیامت کی علامتوں میں سے، اور آج ہمیں سب چیزیں دیکھ رہے ہیں، فقیر آج امیر ہو گیا ہے۔ پھر وہ چلا گیا، وہ شخص ثم انطلق، پلٹ کر واپس چلا گیا۔ تو کہتے ہیں کہ میں ایک مدت تک منتظر رہا، یعنی پھر وہیں کچھ دیر میں ٹھہرا رہا۔ تو پھر ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر، کیا تمہیں معلوم ہے کہ پوچھنے والا کون تھا؟ تو میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جبریل تھے، تم کو تمہارے دین کی تعلیم دینے آئے تھے۔ اللہ، اسے امام مسلم نے روایت کیا۔ تو جبریل علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، جبریل علیہ السلام آ کر دین کی بڑی بڑی چیزیں سکھا کر گئے، اللہ کے نبی کی زبان سے جو سنتے اور اس کی تصدیق کرتے، صحابہ کرام سنے اور ہم تک کی باتیں پہنچی ہے۔ اب اس کے بہت سے فوائد ہیں، انشاءاللہ میرے پاس اپنی آواز جانا بولے تو اس کو دبانا، اپنی ویڈیو دکھنا ہو تو اس کو دبانا، مکمل کرنے کی کوشش کروں گا، بند کر کے رکھتے توجہ سے سننے کی جو ہے گزارش کرتا ہوں۔ اب آئیے اس کے فوائد اور احکام کیا ہے اس حدیث کے۔ نمبر 1، یہ حدیث بہت عظیم ہے، حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے اندر اجمالی طور پر پورے دین کا ذکر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل تم کو تمہارا دین سکھلانے آئے تھے۔ تو یہ بات ہمیں معلوم ہوئی کہ جبریل علیہ السلام ہمیں دین اسلام سکھانے آئے تھے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتاکم یعلمکم دینکم۔ نمبر 2، فرشتے کبھی انسانی شکل اختیار کر کے آتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام بکثرت دحیہ کلبی، یہ صحابی کا نام ہے جو اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں، ان کا نام دال ہا یا چھوٹی ہا دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں آیا کرتے تھے، یہ صحابی کی شکل میں۔ نمبر 3، طالب علم کو یعنی اسٹوڈنٹ کو اپنے استاذ کے سامنے بڑے ادب و احترام کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ اللہ، یہ ادب ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اسٹوڈنٹ کو ایسے اپنے استاذ کے سامنے بے حرمتی کرتے ہوئے یا ان سے جو ہے اس طرح غلط سلط باتیں کرتے ہوئے نہیں بیٹھنا ہے، بلکہ
پیار محبت کے ساتھ اور جو ہے اچھے ادب کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ جبریل علیہ السلام بیٹھے تھے، بالکل قریب پہنچ گئے اور جو ہے گھٹنے سے گھٹنے ملائے اور اپنے ہاتھ پیروں پر اپنے ہاتھوں کو رکھ کر اور ایک طالب علم کی طرح سوالات کرنے لگے۔ تو اسٹوڈنٹ کو چاہیے کہ اپنے استاذ کے سامنے بڑائی نہ کریں کہ میں بھی تم سے زیادہ جانتا ہوں، ایسا نہ کریں، بلکہ ادب اور احترام سے علم سیکھے۔ ہو سکتا ہے تمہارے پاس بہت زیادہ علم ہو، لیکن جو علم سکھا رہا ہے وہ چیز نہ ہو تمہارے پاس، تو اسٹوڈنٹ ہی ہوئے۔ تو اسی لیے اسٹوڈنٹ چاہے عمر میں بڑا ہی کیوں نہ ہو لیکن وہ اسٹوڈنٹ ہے۔ جبریل علیہ السلام کتنے بڑے ہیں انسانوں کے سامنے؟ بہت بڑے ہیں، ان کے 600 پر ہیں، ایک پر زمین و آسمان کے برابر ہے، اس کے باوجود بھی جو ہے وہ ایک طالب علم کی حیثیت سے آ کر طالب علم کی طرح علم سیکھیے۔ نمبر 4، اس حدیث میں اسلام کے 5 ارکان کا بیان ہے جس کی تفصیل اگلی حدیث میں آ رہی ہے۔ اچھا، نمبر 5، اس حدیث میں ایمان اور اسلام کے درمیان فرق بتایا گیا ہے۔ اسلام اعضاء و جوارح کے ظاہری اعمال کو کہا جاتا ہے، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، یعنی اپنے ہاتھ پیر سے وغیرہ کرتے ہیں، جبکہ ایمان میں قلبی اعمال ذکر کیے گئے ہیں، اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، جو دل سے یقین کا نام ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ جب اسلام و ایمان کو اکٹھا ذکر کیا جائے تو دونوں دو الگ الگ مفہوم رکھتے ہیں، یعنی جب ایک ہی جگہ پر اسلام اور ایمان کا ذکر ہو تو ایمان کا الگ معنی اور اسلام کا الگ معنی ہے، لیکن اگر صرف کسی ایک کا ذکر ہو، اسلام کہا جائے تو وہاں پر ایمان بھی لانا ضروری، ایمان کی باتوں پر، ایمانی چیزوں کی جو ہے وہاں پر ملحوظ ہویں گی، اور جہاں پر ایمان کا ذکر کیا گیا تو اسلام کی چیزیں بھی ملحوظ رہیں گی۔ کسی کو مومن کہا گیا تو مسلمان بھی مومن ہے، تو لیکن اگر صرف کسی ایک کا ذکر ہو تو اس کے اندر دونوں کا مفہوم شامل ہوتا ہے۔ اسی لیے اہل علم کا قول ہے کہ ہر مومن مسلمان ہے اور ہر مسلمان مومن نہیں ہے، چونکہ ایمان جس کے دل میں رچ بس جائے گا وہ اسلام کے اعمال ضرور انجام دے گا، لیکن جو شخص اسلام کے ظاہری اعمال انجام دے رہا ہے ضروری نہیں کہ اس کا دل ایمان پر پوری طرح مطمئن ہو۔ جیسے منافقین نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے، لیکن دل میں ایمان نہیں ہے اللہ پر، رسولوں پر، آخرت پر، تو اس طرح تو کوئی جو شخص مومن ہوگا وہ ضرور وہ جو ہے صحیح معنوں میں وہ مسلمان بھی ہوگا، ایسا تو اس طرح اہل علم کا قول ہے۔ اس کے بعد نمبر 6، اعمال ایمان میں داخل ہیں۔ اعمال ایک مسئلہ ہے یہاں پر کہ اعمال ایمان میں داخل ہے یا نہیں ہے، تو صحیح مسئلہ یہ ہے کہ اعمال بھی ایمان میں داخل ہے، ان کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ نمبر 7، ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ نمبر 1، اللہ پر ایمان لانا، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، یوم آخرت پر، اور تقدیر کی بھلائی اور برائی پر ایمان لانا۔ اچھا، ایمان باللہ کے ضمن میں اللہ کے وجود، اس کی ربوبیت اور اس کی الوہیت اور اسماء و صفات پر ایمان لانا داخل ہے۔ تو اللہ پر ایمان لانا کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی ربوبیت، اللہ کی الوہیت، اللہ کے اسماء و صفات پر، یعنی سارے جہاں کا پالنے والا اللہ ہے، یہ ربوبیت کا معنی ہے۔ تمام اگلے پچھلوں کی عبادت کا تنہا مستحق اللہ ہی ہے، یہ الوہیت ہے۔ 7 آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پر مستوی ہے، یہ صفات ہے، اسماء و صفات۔ اپنی ہر چھوٹی بڑی مخلوق اور کائنات کے ذرے ذرے کا اسے علم ہے، اس صفات میں داخل ہے۔ تو اس کی نظر سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، مخفی نہیں ہے، اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے۔ اس کے پیارے پیارے نام ہیں، بلند کمالات ہیں، اور جو اس کے شان ہیں ہم ان پر ویسے ہی ایمان رکھتے ہیں جیسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے، نہ اس کی کیفیت بیان کرتے ہیں اور نہ ہی مثال، نہ ہی اس کی تعویل کرتے ہیں اور نہ ہی تحریف و تعطیل کرتے ہیں۔ یہ معنی ہے اللہ پر ایمان لانے کا۔ نمبر 2، رسول و فرشتوں پر ایمان یہ ہے کہ یہ بات شامل ہے کہ وہ اللہ کی ایک مخلوق ہے، اس کے معزز بندے ہیں، وہ اللہ کے ہر حکم کی تعمیل کرتے ہیں، کسی بھی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، نور سے پیدا کیے گئے ہیں، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، کسی اکتاہٹ کے بغیر صبح و شام اللہ کی تسبیح میں مشغول ہیں۔ وہ اتنی کثیر تعداد میں ہیں کہ ان کی گنتی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے، کسی کو معلوم نہیں۔ کچھ فرشتوں کے مخصوص کاموں کا ذکر بھی قرآن و حدیث میں آیا ہے، ان پر ایمان بھی فرشتوں پر ایمان کا ایک حصہ ہے۔ کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے مختلف زمانوں میں مختلف رسولوں پر بہت سی کتابیں نازل فرمائیں، وہ سب حقیقت میں اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہیں۔
ان میں کچھ کتابوں کا نام ہمیں معلوم ہے، مثلا توریت، انجیل، زبور اور قرآن. ہم ان پر ایمان بنام ایمان رکھتے ہیں، ان پر نام بنام ایمان رکھتے ہیں. بہت سی کتابوں کا نام ہمیں معلوم نہیں، ہم ان پر مجملاً ایمان رکھتے ہیں، یعنی کہ اللہ نے اس کے علاوہ بھی کتابیں اتاری ہیں، اس پر ہمارا ایمان ہے. وہ کون سی کتابیں ہیں اس کا نام نہیں معلوم ہے، بس مجملاً ایمان ہے. نیز یہ ایمان بھی رکھتے ہیں کہ قرآن کریم کے ذریعے تمام سابقہ کتابیں منسوخ ہو گئی ہیں، یعنی ان پر عمل اب درست نہیں ہے. قرآن مجید تمام سابقہ کتابوں پر حاکم اور فیصل ہے. رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی رسالت اللہ کی طرف سے برحق ہے. ایک کی رسالت کا منکر تمام کی رسالت کا منکر مانا جائے گا. اگر کوئی ایک رسول کو مانے تو گیا کہ سب کا اس نے انکار کیا. سب سے پہلے رسول نوح علیہ السلام اور سب سے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. جن نبیوں اور رسولوں کا نام ہمیں معلوم ہے ان پر نام بنام ورنہ ایمان لانا اور ورنہ اجمالی طور پر ایمان رکھنا ضروری ہے. ان سے متعلق ثابت اور صحیح خبروں پر ایمان لانا ہے اور اپنی طرف بھیجے گئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق عمل کرنا ہے. اور آخرت کے دن پر ایمان لانے کا ضمن میں ان تمام باتوں پر ایمان لانا ہے، ان تمام باتوں پر ایمان لانا داخل ہے جو موت کے بعد قبر کے عذاب اور آرام، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا، سزا و جزا و حساب اور جنت و جہنم وغیرہ سے متعلق قرآن و حدیث میں سے ثابت جو باتیں ہیں وہ ایمان بالیوم الآخر میں داخل ہیں، آخرت پر ایمان لانے میں داخل ہیں. تقدیر پر ایمان لانے میں کیا ہے؟ اس بات کو بھی شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ساری چیزوں کا اجمالی اور تفصیلی علم حاصل ہے. اس نے سب کچھ لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے. اس کی مشیت اور چاہت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. نہ کوئی ذرہ اپنی جگہ سے اڑ سکتا ہے اور نہ کوئی پتا ہل سکتا ہے. کائنات کی تمام اشیاء اپنی ذات و صفات اور حرکات ہر اعتبار سے اللہ کی مخلوق ہیں. یہ ایمان، تقدیر پر ایمان لانے میں یہ سب داخل ہے. انشاءاللہ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی باتیں اس حدیث کے تحت ہیں جو انشاءاللہ آئندہ کلاس میں انشاءاللہ آئیں گی. چونکہ جو ہے میرا وقت ختم ہو چکا ہے اور میرے سے گزشتہ بات آئی تھی کہ اپنے وقت پر بات کو ختم کریں، تو انشاءاللہ میں اپنے وقت پر بات کو ختم کرتا ہوں. اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تمام کو قرآن و سنت کو سمجھتے ہوئے اس پر عمل کر رہا ہونے کی توفیق عطا فرما اور ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرما، ہمیں علم نافع عطا فرما اور عمل صالح کی توفیق عنایت فرما. آمین یا رب العالمین. صلی اللہ علیہ وسلم. آمین. اب شیخ مسعود احمد عمری مدنی حفظہ اللہ سے گزارش ہے کہ وہ کلاس کا آغاز کریں. میں انشاءاللہ بھی آپ کو ہوسٹ بنا رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے شیخ؟ الحمدللہ. آپ خیریت سے؟ اہلا وسہلا. الحمدللہ. الآن انت مضيف ہے شیخ مسعود، اب آپ خوش بن چکے ہیں. آپ کا آواز بہت کم آ رہا ہے عبد الصمد صاحب. ابھی بھی ساؤنڈ بہت ہاں کم. وہی ابھی بھی کم آ رہی؟ بالکل ایسا کہیں بہت دور سے بات کر رہے ہیں آپ. کیا کروں، جتنی میرے سے کوشش ہو سکتی ہے، مائک بھی لگایا اور جو بھی کوشش ہو سکتی ہے کیا میں. اب اللہ کی مرضی دیکھیں گے انشاءاللہ آئندہ مرتبہ سے. اصل میں جو ہے اس کو ریکارڈ کرنے کے لیے لیپ ٹاپ سے پڑھا رہا تھا، ورنہ فون سے پڑھانے سے آواز کلیئر آ رہی ہے. پتہ نہیں کیا مسئلہ. لیکن وہ نظر نہیں آ رہا تھا جو کتاب ہے. ہاں وہی کتاب اس میں بھی لے سکتے ہیں، مسئلہ نہیں ہے اس میں، بس ریکارڈ نہیں ہو رہا تھا تو میں اس کو ریکارڈ کرنے کے لیے لیپ ٹاپ سے پڑھا رہا تھا. اور بس ایک اور سسٹم بھی اس سے پڑھا رہا تھا لیکن پہلے آپ کو آواز اس کے اندر کلیئر نہیں ہو رہا تو پھر لیپ ٹاپ سے آ گیا تھا. دیکھیے آپ دیکھیے انشاءاللہ سدھاریے اس. کوئی مسئلہ. منور بھائی چائے ہے، ناشتہ ہے، کیا ہے؟